پاکستان کے بیشتر قوانین اس مقصد سے بنائے جاتے ہیں کہ مڈل کلاس کو اور غریب کلاس کو ستایا جائے. بڑا آدمی تو قانون کو ویسے ہی بائی پاس کر لیتا ہے، لیکن جو مڈل کلاس کا آدمی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مرتا ہے. اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جس میں جو غریب آدمی ہے اس کو بھی پیس دیا جاتا ہے. اچھا، مزے کی بات ہے کہ یہ قوانین پورے پاکستان میں عجیب و غریب ہیں، لیکن خاص طور پہ نئے پاکستان میں پنجاب کے اندر کوئی کارروائی کی جا رہی ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں کی جا رہی ہے اور کیا کی جا رہی ہے. جب بائی الیکشن ہونے تھے اس سے پہلے ہماری پنجاب کی پولیس نے خاص طور پر لاہور کے اندر وہ موٹر سائیکلوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے، ای چلان ایشو کرنے شروع کر دیے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کام تب کیے جاتے ہیں جبکہ آپ نے وہ انوائرمنٹ بنا دی ہو جس میں لوگ قانون کے مطابق چلیں. اب وہ انوائرمنٹ تو ہے نہیں اور آپ قانون نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی کارروائی ہے جس سے کہ لاہور کے، پنجاب کے اور خاص کر کے لاہور کے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے. اب مجھے آج پتہ چلا کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 1 دسمبر کے بعد جو ہے ڈرائیورز لائسنس پہ بہت زیادہ پکڑ شروع ہو جائے گی، اور 1 نومبر سے موٹر سائیکل کے جو سائیڈ ویو مررز ہیں اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی. اللہ کی پناہ، پہلے میں موٹر سائیکل کے سائیڈ ویو مرر کی بات کروں گا. کیا یہ ہمارے قانون بنانے والے جانتے ہیں کہ غریب آدمی کی موٹر سائیکل پہ سائیڈ ویو مرر بچتا نہیں ہے؟ وہ یوں نہیں بچتا کیونکہ بڑی فراوانی سے چوری ہوتا ہے اور چوریوں کی چور بازار میں بکتا ہے. آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ سائیڈ ویو مرر اس سوسائٹی میں، اس انوائرمنٹ میں وہ کیسے لگائے گا، اور جب آپ اس کو پکڑیں گے وہ بار بار لگوائے گا، بار بار چوری ہوں گے اور چوری ہونے کے اوپر آپ اس کو پکڑتے رہیں گے. یار یہ موٹر سائیکلوں کی سائیڈ ویو مرر سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کیا آپ کو وہ لوگ نہیں دکھتے بڑی گاڑیوں والے امیر لوگ، وہ جو بغیر نمبر پلیٹ کے، لاہور میں تو ماشاءاللہ بینٹلیاں اور رولز رائسیں بھی چلتی ہیں اور وہ فراریاں اور پورشیں بھی چلتی ہیں، آپ کو وہ نہیں دکھتے جعلی اے پی ایل یا اے ایف آر کے جعلی نمبر پلیٹیں، وہ ایم این اے کی ایم پی اے کی نمبر پلیٹیں، اور جس قسم کی بغیر سیٹ بیلٹ کے بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے فون پہ لوگ باتیں، وہ نہیں دکھتا. غریب آدمی کا سائیڈ ویو مرر آپ کو دکھتا ہے. اچھا، ڈرائیورز لائسنس پہ آئیے صاحب، بہت کمال ہے ڈرائیورز لائسنس پاکستان کے اندر. کراچی کے جب حالات خراب ہوئے تو بہت سے لوگ کراچی سے لاہور شفٹ کر گئے، میں بھی ہوا، لیکن میں ایک عرصے سے لاہور میں رہتا ہوں تو اب میرا ڈومسائل لاہور کا یعنی شناختی کارڈ لاہور کا. میں نے ڈرائیورز لائسنس لاہور کا بنوا لیا اب سے 1-1.5 سال پہلے. مزے کی بات یہ صاحب، بہت سے لوگ کراچی سے، غریب لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں روزگار کی تلاش میں یا حالات سے تنگ آ کے لاہور آئے ہوئے ہیں جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. انہوں نے کوئی زمین نہیں خرید لی، انہوں نے کوئی مکان نہیں خرید لیا، وہ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں، کہیں نوکری کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ڈرائیورز لائسنس، میں کراچی کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ڈرائیورز لائسنس ایکسپائر کر گئے. وہ گئے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے، انہوں نے کہا نا آپ کو تو شناختی کارڈ کراچی کا ہے، آپ واپس سندھ جائیے اور کراچی جائیے، وہاں سے ڈرائیورز لائسنس بنوا کے لائیے. ایک غریب آدمی پہلے تو 7 دن کی چھٹی لے جس پہ اس کی تنخواہ کٹے، پھر وہ 8-10 ہزار روپے خرچ کر کے ٹرین سے، بس سے، جہاز سے کسی طرح وہ کراچی جائے، وہاں جا کے ڈرائیورز لائسنس بنوائے اور پھر واپس آئے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو آپ پکڑیں گے اور ہیوی فائن کریں گے. فی الحال 500 روپے کا فائن ہے، سنا بڑھا کے کہیں زیادہ کرنے والا ہے اس فائن کو. میرا سوال یہ ہے ان اتھارٹیز سے کہ بھائی نمبر 1، اگر وہ کراچی کا یا کے پی کے کا یا بلوچستان کا شخص ہے جو سب پنجاب میں ہے، کیوں اس کا صوبہ یا اس کا ہوم ٹاؤن جو ہے وہ ڈرائیورز لائسنس کا ایشو کر کے اس کو ڈاک سے نہیں بھیجتا؟ چلیے نہیں بھیجتا تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ میں ڈرائیونگ لائسنس سینٹر جاؤں لاہور میں، گجرانوالے میں، فیصل آباد میں، بہاولپور میں، اور میں کہوں بھائی یہ میرا شناختی کارڈ ہے بلوچستان کا، مجھے ڈرائیورز لائسنس میرا رینیو کر دیجئے. اگر نہیں ہے تو امتحان لیجئے، ڈرائیورز لائسنس دے دیجئے، اور اگر ڈرائیور لائسنس خالی رینیو کرنا ہے وہ دیکھیے، پیسے لیجئے اور رینیو کر دیجئے، پنجاب کا ڈرائیور لائسنس دے دیجئے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ امریکہ میں ڈرائیونگ لائسنس جو ہوتا ہے وہ آپ کا شناختی کارڈ ہوتا ہے. میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی بڑی سینسٹیوٹی ہے، حالانکہ وہاں بھی ایسے کوئی کمال نہیں ہے، آپ آؤٹ آف اسٹیٹ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں جہاں تک میرے نالج ہے. غلط ہو تو میری تصحیح کر دیجیے گا. لیکن پاکستان میں تو شناختی کارڈ ہمارا آئی ڈی ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہمارا آئی ڈی نہیں ہے. اگر ایک شخص اپنے ہوم ٹاؤن سے باہر ہے یا ہوم پروونس سے باہر ہے، باقی پروونسز کو یا تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنائیں. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ بھی حق نہیں بنتا کہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس چیک کر کے اس کو آپ پینلائز کریں. یہ غریب آدمی اور مڈل کلاس کے ساتھ زیادتی ہے. مڈل کلاس کا وہ بچہ جو 21-22 سال تعلیم حاصل کر کے MBA لیتا ہے، MBA کی ڈگری لیتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، اب وہ کسی وجہ سے، کسی وجہ کیا، اچھا ہے ملک میں موو کرنا چاہیے، کوئٹہ کا بچہ ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، اللہ بھلا کرے لاہور کے اندر، اس کی تنخواہ
1-1.5 لاکھ روپے چلیے سمجھیے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے. اب آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی کمپنی سے 5-6-7 دن کی چھٹی لے کے کوئٹہ جائے، کوئٹہ جا کے ڈرائیونگ لائسنس بنوائے اور وہ بنوا کے واپس آئے. آپ اس کا ڈرائیونگ لائسنس یہاں کیوں نہیں بنا رہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ تمام قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں، اس لیے انفورس کیے جاتے ہیں تاکہ مڈل کلاس اور غریب آدمی قانون توڑے، بے ایمانی کرے، رشوت دے، چوری کرے. ہمارے قوانین مجبور کرتے ہیں ایک عام آدمی کو چور بننے پہ. ہم کوئی پیدائشی چور نہیں ہوتا. عمران خان صاحب بھی گئے سعودی عرب میں، بتا کے آ گئے یہ وائٹ کالر کرائم ہے، عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، یہ بھی مظالم ہوتے ہیں، یوں بھی بے ایمان ہیں، فلاں بھی بے ایمان ہیں، ہم اتنے چور ہیں. خان صاحب پاکستانی، امریکن، فرانسیسی، جرمن، سعودی، دبئی، ہر بچہ مومن اور مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے. اس کو انوائرمنٹ بناتی ہے جو وہ بنتا ہے. آپ انوائرمنٹ کو صحیح کیجئے. چوروں کو پکڑیے ضرور، پرانے چوروں، پرانے پاپیوں کو ضرور پکڑیے، لیکن اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو انوائرمنٹ پیدا کیجئے کہ جو بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ قانون پہ چلنے والے ہوں. وہ بچے پیدا کیجئے جن کے دل میں صحیح کام کرنے کی خواہش ہو. جب آپ وہ ماحول پیدا کرتے ہیں، جب وہ معاملات پیدا کرتے ہیں، وہ حالات ہوتے ہیں کہ غریب آدمی، مڈل کلاس کا آدمی یا ایک بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، بے ایمانی کرنا سیکھتا ہے، چوری کرنا سیکھتا ہے، رشوت دینا سیکھتا ہے، فراڈ کرنا سیکھتا ہے. وہ حالات اس کو سکھاتے ہیں. نہ اسکول اس کا ذمہ دار ہے، نہ ماں باپ اس کا ذمہ دار ہے، وہ ماحول اس کا ذمہ دار ہے، وہ انوائرمنٹ اس کے ذمہ دار ہے. چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے پالیٹیشین ہو، چاہے کوئی ہو، وہ سب شریف پیدا ہوتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں، ایماندار پیدا ہوتے ہیں. ہر بچہ معصوم ہوتا ہے. شہر، ملک، معاملات اس کو چور بنا دیتے ہیں. تو میری درخواست ہے خاص طور پہ پنجاب سے، کیونکہ پنجاب کی حکومت بالکل ہی ایبسنٹ ہے. ایک عرصے تک قائم علی شاہ صاحب سندھ کے چیف منسٹر رہے اور ان کے بڑے بڑے میمیز بنے ہوئے سوتے رہتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب پنجاب میں بھی ایک ایسا چیف منسٹر آیا جو میں سمجھتا ہوں اس کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. تو میری درخواست ہے کہ خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ یہ میرا صوبہ ہے، لاہور میرا شہر ہے اس وقت، گزارش ہے کہ ایسے قوانین انفورس کیجیے جن میں کوئی تک بنتی ہو، جن کا کوئی کامن سینس ہو. یقیناً ہر قانون نافذ ہونا چاہیے. میں پورے حق میں ہوں. ٹریفک کے معاملے میں تو میں بہت ہی ظالم آدمی، مجھے بڑا کڑتا ہے کہ گاڑی کو غلط چلائے، موٹر سائیکل غلط چلائے، لیکن یہ توقع کرنا کہ لوگ بغیر انوائرمنٹ کے صحیح کام کریں گے یہ بالکل بکواس ہے. مجھے بھی ایک ای چلان آیا تھا رات کے 1:15 بجے، ڈیفینس کی ایک سنسان ویران سگنل کو میرے ڈرائیور نے کراس کیا اور مجھے چلان آیا 500 روپے کا. بھائی میرے، رات کے 1:15 بجے اس ویران سنسان اندھیری چوک کے اوپر سگنل آن کیوں تھا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے، باقی شہر میں سگنل سارے چل رہے ہیں کیا جو آپ نے اس ویران اندھیرے تاریک اور جو ڈراؤنا سا چوک ہے وہاں پہ سگنل لگایا ہوا؟ اور آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ میں وہاں پہ رکوں؟ میرا سیکیورٹی کا رسک ہے. یہ ایک بالکل دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا. کوئی خاتون آ رہی ہو اکیلی، آپ توقع کرتے ہیں اس چوک پہ کھڑی ہوگی؟ آپ کا دماغ صحیح ہے؟ ہوش ہے آپ کو کیا؟ پلیز خدا کے واسطے ایسے قوانین بنائیے، ایسے معاملات کیجیے جن کو نافذ کریں تو مزہ آئے. لوگ فل بیم پہ گاڑیاں چلاتے ہیں، اس پہ تو سالی کوئی پکڑ نہیں کر رہا ہے یار. لوگ لینے کاٹتے ہیں، اس پہ کوئی پکڑ نہیں کر رہا ہے. ہر کوئی جنگلی بھیڑ بھینس کی طرح روڈوں پہ چل، اس کو نہیں پکڑ رہے. ہاں، غریب کی موٹر سائیکل سائڈ ویو مرر پکڑ لو. وہ دھما چوکڑی مچائی آپ نے ہیلمٹ کی، اب پوری قوم بے ہیلمٹ چاہیے کہ آپ نے نوٹ پیٹنے تھے، نوٹ پیٹ لیے. تھوڑا میڈیا پہ شور آیا، آپ نے کہا دفعہ کرے یار، وہ ختم ہو گیا. اب سب بغیر ہیلمٹ کے چل رہے ہیں. پھر آئے گا سیٹ بیلٹ پکڑنا شروع کر دیں گے، 2-4 ہفتے ہوگا، اس کے بعد وہ قانون ایسے بنائیے جو فالو کیے جا سکیں. ان قوانین کو طریقے سے بنائیے، طریقے سے اڈاپٹ کی. ذرا عقل سے، شعور سے سوچیے کہ کیا ایک عام شخص، ایک مڈل کلاس کا شخص، ایک غریب شخص اس قانون پہ خوشی سے، عزت سے، طریقے سے چل سکتا ہے؟ اگر وہ چل سکتا ہے، پھر نہیں چل رہا، خدا کی قسم ضرور پکڑیے اس کو، لیکن بلا وجہ لوگوں کو ستائیں مت، پریشان مت کریں، خلق خدا کی آہ مت لیں، غریب اور مڈل کلاس کو مت ستائیں. اگر یہ اٹھ کھڑی ہوئی تو بھاری پڑے گی، حکومت کے لیے بھی، پولیٹیشین کے لیے بھی، سسٹم کے لیے بھی، گورنمنٹ کے لیے بھی. خلق خدا سے بد دعا مت لیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.